الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتابه صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم حاضرین اور دیگر ناظرین کرام جو دور اور قریب سے ہمارے درس کو سنتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا موضوع مسنون طریقۂ نماز. مسنون طریقۂ نماز. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور وہ حدیث نہایت معروف اور مشہور حدیث ہے، جو کہ حدیث کی ایک عظیم کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے، جس کتاب کو صحیح البخاری کہتے ہیں. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیثوں پر مشتمل جو کتاب لکھی ہے، قرآن کے بعد سب سے عظیم الشان کتاب اور سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اس بات پر دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر اس روئے زمین پر ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح یعنی صحیح بخاری. اسی کتاب میں یہ حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ اور اے میری امت کے لوگوں، سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور کہا کہ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، کہ تم سب ویسی ہی نماز پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، دنیا کے سارے مومنوں اور مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم ویسی ہی نماز پڑھیں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اگر ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی، اس نماز پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا. اگر سنت سے ہٹ کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز مقبول نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث سناتا ہوں قبل اس کے کہ نماز کے طریقے کو بیان کیا جائے. ایک اور حدیث سنیے جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی، جس کتاب کا بھی میں نے تذکرہ کی، وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. اور وہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ اس حدیث کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، حدیث مسیء الصلاۃ. حدیث مسیء الصلاۃ اس حدیث کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ حدیث
جو نماز میں غلطی کرنے والے سے متعلق ہے۔ اور آپ کو اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ آج دنیا میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی بڑی کمی ہے، نماز پڑھنے والوں کی بڑی کمی ہے۔ آج آپ کو بڑی بڑی مسجدیں مل جائیں گی، عالی شان مسجدیں مل جائیں گی، ایسی مسجدیں جو اربوں خربوں میں بنائی گئی ہوں، لیکن اس مسجد میں آپ کو نمازی نہیں ملے گی۔ یہ المیہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہی حال ہے، وہی کیفیت ہے ہماری۔ تو مسجد کی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ مسجد کے نمازی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کیا ہے، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے بے نمازی ہے، چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو یا عورتوں کی جماعت ہو، بوڑھوں کی جماعت ہو یا کہ نوجوانوں کی جماعت ہو، ہر گھر میں آپ کو کیا ہے، بے نمازی کثیر تعداد میں مل جائیں گے۔ حالانکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی اسلام میں بڑی سخت سزا ہے۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ترک صلاۃ کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی ترک صلاۃ یعنی نماز کا چھوڑ دینا ہم لوگوں کی نگاہ میں اتنا بڑا گناہ تھا کہ نماز چھوڑنے والے کو ہم لوگ کافر سمجھتے تھے، اور جو نماز میں پیچھے رہ جاتا تھا ہم لوگ کا گمان یہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی منافق ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے، تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو نماز چھوڑ دے، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اور ہماری حالت دیکھ لیجئے، کیفیت دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی صورتحال دیکھ لیجئے، عورتوں کی حالت زار دیکھ لیجئے۔ سارے کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ نماز سے دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ محسوس کرتے ہوں گے، جب آپ نماز پڑھ لیجئے تو ایسی راحت ملتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے، ایسا اطمینان ملتا ہے جو آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ اطمینان اور سکون کا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی یاد میں یاد رکھیے، ہاں اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اس زمانے میں نمازیوں کی کمی ہے اجمالی طور پہ، اور جو نمازی بھی ہیں نا ان کے یہاں بھی کیا صحیح نماز پڑھنے کا چلن نہیں۔ بہت سارے ایسے نمازی ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے پہ کیسے نماز پڑھی جائے، سنت کے مطابق کیسے نماز پڑھی جائے، کیسے ہم نماز پڑھیں کہ پورا اجر و ثواب ہو، تو بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو نماز پڑھتے دیکھتے اور اس سے اگر غلطی ہوتی تو اللہ کے نبی ٹوکتے تھے، اللہ کے نبی سمجھاتے تھے، بتاتے تھے یہاں یہ غلطی ہو رہی ہے، تم نے وضو کیا ہے صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے، تم جو نماز پڑھے ہو تمہاری نماز درست نہیں ہے، یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اسی طرح یا ویسی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، حدیث مسیء الصلاۃ، اس آدمی سے متعلق حدیث جس نے نماز پڑھنے میں غلطی کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر سمجھایا تھا اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتلایا تھا۔ حدیث سنی، اور میں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اس حدیث کے راوی ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں، جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن ابن صخر، ان کا اصل جو نام ہے وہ دوسرا ہے، عبد الرحمن ابن صخر ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی کنیت سے بہت زیادہ مشہور ہے، ابو ہریرہ کہے جاتے ہیں، بلی کے باپ، بلی سے بڑی محبت تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حر ان کی کنیت رکھ دی تھی۔ خیر بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ میرا مقصد ہے کہ تفصیل سے کسی چیز کو بتائے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں، دکان سے آئے ہوتے ہیں، ساری بات ہماری نگاہ میں ہوتی ہے۔ خیر میں یہ چاہوں گا کہ مختصر طور پہ فقہ کے اختلاف کو چھوڑتے ہوئے جو دلائل ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے نماز کا
مصنون طریقہ مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس طریقے کو آپ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ لیکن اس حدیث کو سن لیجئے، وہ مفید ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو صحابی رسول اللہ کے نبی کے بڑے محبوب تھے، بڑے چہے تھے۔ اور ایک اور بات بتا دو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بہت بعد میں کیا اسلام قبول کرتا ہے، بہت بعد میں 7ویں صدی ہجری کے اندر، یہ سن 7 ہجری میں، معاف کیجیے گا، سن 7 ہجری میں کیا ہے اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی راوی سے مروی ہیں تو وہ یہی صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا روایت کرنے والے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ والوں کا گہرا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، اللہ والوں کا گہرا تعلق مسجد سے ہوتا ہے۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کا زیادہ تعلق بازار سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا کہ سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ کیا ہے؟ بازار، اللہ یہ کہ کام کاج ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، لیکن یوں ہی کیا ہے بازار میں گھومنا، وقت ضائع کرنا، برباد کرنا، یہ اچھی بات کیا نہیں۔ خیر، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فدخل رجل فصلى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آنے کے بعد ایک دوسرا شخص مسجد میں آیا، فصلى، اور اس آدمی نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مسجد میں ہیں، بعد میں وہ آدمی آیا اور اس آدمی نے نماز پڑھی، اور جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا، فسلم، صحابی، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے جب وہ آدمی فارغ ہوا، وہ صحابی فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ اور یہ طریقہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی سے ملے تو آپ سلام کریں۔ یہ چیز بھی کیا ہے مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اور اس سلام کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سلام کرنے سے گلا شکوہ، دوری، دشمنی سب کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ سلام ایک دعا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سلام کرتا ہے، گویا اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو تو سلامتی میں، امن میں، امان میں اس کو رکھ۔ یہ ہے سلام۔ سلام کرنے سے محبت کیا ہے؟ پھیلتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ عام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ یہ چیزیں کیا ہے مسلمان گھرانوں سے، مسلمان لوگوں سے ختم ہو رہی ہے۔ اس سنت کو بھی کیا ہے جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کو سلام کیا، فرد وقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اور یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے تو آپ کیا سلام کا جواب دیجئے۔ ایک تو لوگ کیا سلام نہیں کرتے، اگر کوئی کر دیتا ہے تو جس کو کیا جاتا ہے وہ جواب بھی نہیں دیتا ہے، اور بلند آواز سے جواب دیجیے تاکہ وہ آدمی سن سکے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا اشارے سے سلام کرتے ہیں، صرف اشارے سے۔ اگر کوئی آدمی قریب میں ہے تو اس کو زبان سے سلام کیجیے، سلام کا جواب بھی کیا ہے تیز دینا چاہیے تاکہ وہ آدمی سن سکے۔ اللہ یہ کہ کوئی آدمی دور ہے اور آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی تو آپ زبان کے ساتھ کیا ہے اشارے کا استعمال کیا ہے کر سکتے ہیں، لیکن صرف کیا اشارہ کرنا، ہاتھ ہلا دینا، ڈولا دینا، یہ درست کیا ہے نہیں ہے۔ خیر دیکھیے، فردہ، جب صحابی نے اللہ کے نبی کو سلام کیا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ صحابی نماز پڑھ کے آئے تھے نا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ لوٹ جائیے، ارجع، لوٹ جا، فصلی، اور نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ کیا لفظی ترجمہ ہے؟
گویا اللہ کے نبی نے کہا کہ لوٹ جائیے، دوبارہ نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں، آپ کی نماز نہیں۔ اور 3 مرتبہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی کہ جائیے دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے جو پہلے نماز پڑھی آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد کیا ہے، اس صحابی رسول نے کہا والذی بعثک بالحق، والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بنایا ہے، ما احسن غیرہ فعلمنی، ما احسن غیرہ فعلمنی، اے اللہ کے نبی جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے وہی طریقہ مجھے آتا ہے، نماز پڑھنے کا وہی طریقہ آتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے، فعلمنی، آپ مجھے سکھلا دیجیے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیجیے، بتلا دیجیے، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں، کوئی چیز اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، خاص طور سے دین کی بات۔ آج دنیا داری اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے مسائل اگر معلوم نہ ہو تو ہم 1000 لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اگر دین کا مسئلہ معلوم نہ ہو تو ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ کسی مولانا سے پوچھنا، کسی عالم دین سے پوچھنا ہم عیب سمجھتے ہیں، ہم کیا ہے، حرج محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے مسائل سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ دین کے مسائل کو سمجھیے۔ اس لیے کہ یہ اخروی معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، سزا اور جزا کا معاملہ ہے، اس لیے دین کے معاملے میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم سے غلطی کیا ہے نہ ہو، خاص طور سے نماز کے مسائل سے متعلق۔ اگر کوئی کہیں کسی چیز کو نہیں جانے فوراً پوچھیے، عالم دین کے پاس جائیے، قرآن حدیث کی روشنی میں قرآن حدیث کی روشنی میں اس سے کیا ہے معلوم کیجئے، اپنے مسئلے کا حل تلاش کیجئے، یہ عیب نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام بکثرت یہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی چیز اگر دینی نہیں معلوم ہوتی اللہ کے نبی کے حضور جاتے، اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، تو صحابی نے کیا کہا فعلمنی، اے اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجئے، سکھلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سے نماز کا طریقہ سکھلانا شروع کیا اپنے اس صحابی کو، جن سے نماز کے تعلق سے غلطی ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، غور سے سنیے گا آپ لوگ، اللہ کے نبی نے کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، کہا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، اہم باتیں ہیں اس حدیث کے اندر، کہا کہ اذا قمت الى الصلاة فکبر، کہ سنو یا سنیے، اچھے انداز کہ سنیے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئیے تو تکبیر کہیے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئیے تو تکبیر کہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں پہنچتے ہیں اور جماعت پہلے سے کیا ہے شروع ہوتی ہے، جماعت پہلے سے شروع ہوتی ہے، دیکھیے گا بہت سارے لوگ آئیں گے اور سیدھے ہاتھ باندھ کے کیا کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، حالانکہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں بلا تکبیر کے داخل ہو جائے اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نماز، نہیں ہوگی نماز۔ تو اگر آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے تکبیر کہنی ہے، یعنی اللہ، تکبیر کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز میں داخل ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو۔ اس لیے میں آپ کو یہاں پہ اس غلطی کی طرف بھی نشاندہی کروں گا کہ جو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے اور بلا تکبیر کیے کہے ہوئے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کیا ہے، ضروری ہے، نماز کا رکن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا، اس حدیث میں جو وہ باتیں میں بتلا رہا ہوں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، کہ اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد جب آپ نیت باندھ لیے تو اس کے بعد کہ اللہ کے نبی نے کہا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، کہ جو بھی کیا ہے قرآن تمہیں یاد ہے وہ قرآن کیا ہے پڑھو، یعنی قرآن کا حصہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا ہے نماز کا رکن ہے۔
اگر آپ نماز پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ بہت ساری حدیث اس حوالے سے موجود ہے، ہاں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بیلا کیا ہے سورۃ الفاتحہ کے کوئی نماز ہی نہیں ہے، چاہے فرض پڑھیے، نفل پڑھیے، سنت پڑھیے، جنازے کی نماز پڑھیے، استسقاء پڑھیے، کوئی بھی جو نماز ہے بیلا سورۃ الفاتحہ کے ہے نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی پائے جاتے دنیا میں جو بہت ساری نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، جنازے ہی کی نماز لے لیں۔ ہاں ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے، جو کیا ہے جنازے میں بھی کیا ہے سورۃ الفاتحہ کا قائل، یہ طبقہ یا اس طبقے کے ماننے والے نہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا لا صلاۃ، مکمل نماز کے جنس ہی کی نفی کی اور کہا کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی بلا کیا ہے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، کہ قرآن کا جو بھی جز کوئی جو بھی حصہ تمہیں یاد ہے اس کو پڑھو، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور اگر کیا ہے 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعت میں کیا ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی کیا ہے سورت پڑھنا کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ خیر تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لیا، کوئی اور سورت پڑھ لی، اس کے بعد کہاں جانا ہے، رکوع میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، کہ آپ کیا اس کے بعد رکوع میں جائیے یہاں تک کہ آپ رکوع کی حالت میں بالکل کیا ہے مطمئن ہو جائے، اطمینان کے ساتھ کیا رکوع کیجیے۔ یہ نہیں کیا ہے کوے کے چونچ کی طرح کیا ہے فوراً کیا ہے گئے اور مکمل ٹھیک سے کیا ہے جھکے بھی نہیں یا رکوع بھی نہیں کیا، فوراً کیا کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے گا لوگ کیا ہے ہائی اسپیڈ میں، ایسے لوگ ملیں گے، ایسے نمازی ملیں گے جو ہائی اسپیڈ میں 100 کی رفتار میں کیا نماز پڑھتے ہیں، نہ ٹھیک سے رکوع کیا نہ ٹھیک سے کیا ہے سجدہ کیا، فوراً لگتا ہے بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، جیسے تیسے کیا ذمہ داری کو ادا کرتے اور مسجد سے بھاگنے کے فراق میں رہتے، لگتا ہے کہ کہیں کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے، مسجد میں دل نہیں لگتا ہے، یہ طبیعت ہوتی نہیں۔ بھائی نماز پڑھیے تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیے، اطمینان کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ کیا ہے رکوع کیجئے۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رکوع سے کیا ہے اٹھیے تو مکمل اچھے انداز میں کیا ہے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، یہ نہیں کہ ابھی سیدھا کھڑے نہیں ہوئے، اچھے انداز میں کھڑے نہیں ہوئے اور پھر کیا ہے فوراً کیا ہے سجدے میں چلیے، طریقہ درست نہیں۔ رکوع کے بعد آپ اعتدال کے ساتھ کیا ہے پہلے کھڑے ہو جائے، ایک دم مکمل ویسے ہی جیسے حالت قیام میں تھے نا اسی طرح آپ جب کھڑے ہو جائیے، اس کے بعد پھر کیا ہے سجدے میں جانا ہے۔ کہا ثم اسجد، رکوع کے بعد ٹھیک طریقے سے کھڑے ہو گئے، آرام سے کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کے نبی نے ثم اسجد، اس کے بعد کیا پھر سجدے میں جائیے، حتی تطمئن ساجدا، حتی تطمئن ساجدا، اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کیجیے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کیجیے۔ دعائیں پڑھیے جو معثور دعائیں جو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے رکوع میں، ان دعاؤں کو پڑھیے، سجدے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے، یہاں تک کہ سجدے میں آپ چاہیں تو دیگر دعائیں جو معثور اور منقول دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، عام دعائیں بھی کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو رکوع ہے اس رکوع میں اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو، اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے، اپنی اشرف ترین شے کو، پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پر کیا ہے رکھ دیا ہوتا ہے، اس حالت کی دعا کو اللہ تعالیٰ بڑا قبول کرتا ہے۔ جو دعا کرتا ہے وہ قبولیت سے بہت کیا ہے قریب ہوتی ہے وہ دعا، اس لیے سجدے میں جو بھی آپ کو حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مانگ سکتے ہیں۔ خیر اللہ کے نبی نے کہا ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ آپ سجدے کی حالت میں بالکل اطمینان اور سکون سے ہوں۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدہ سے اٹھ جائیے، سجدہ سے اٹھیے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، پہلا سجدہ کیا
اور بلا کیا ہے ٹھیک سے بیٹھے ہوئے فوراً کیا ہے پیٹھ درست بھی نہیں ہوئی اور فوراً کیا پھر سے دوبارہ کیا ہے سجدے میں چلے گئے، طریقہ درست نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اعتدال ضروری، تعدیل ارکان ضروری، یاد رکھیے تعدیل ارکان ضروری ہے کہ ہر رکن کو اچھے انداز میں انجام دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، کہ میں نے جو طریقہ سکھلایا، کھڑے ہونے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، اسی طریقے کے مطابق کیا ہے اللہ کے نبی نے اس صحابی کو سمجھا رہے ہیں، کہا کہ اپنی ساری نماز اسی طریقے کے مطابق کیا ہے پڑھا کرو۔ یہ جو حدیث ہے اس میں اختصار کے ساتھ نماز کے جو اہم ارکان ہیں ان ارکان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ مختصر طور پر اگر کہا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی سب سے پہلے اس نماز کی نیت کرے۔ یہ حدیث سنا رہا تھا ہمیں، اب اگر تھوڑی تفصیل سے بات کی جائے جس میں ارکان بھی داخل ہو، واجبات بھی داخل ہو اور سنن بھی داخل ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے نمازی کے لیے ضروری یہ ہے، سن لیجیے، کہ اس نماز کی نیت کرے جس نماز کو وہ پڑھنا کیا ہے چاہ رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا ہوا آپ لوگوں کو نیت زبان سے نہیں کرنی، نیت زبان سے نہیں کرنی، دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل سے ارادہ کر لیا نماز کا تو نیت تو کافی ہو گئی۔ جو لوگ کیا ہے نماز زبان سے نیت کرتے ہیں اہل علم نے بدعت قرار دیا، بدعت ہے، جائز نہیں ہے وہ۔ تو پہلا کام جو ہے وہ نیت کرنا ہے، اس نماز کی نیت جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نیت ہی سے تفریق ہوتی کہ یہ فرض ہے۔ فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہ نیت ہی سے تفریق ہو سکتی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کیا ہے تکبیر تحریمہ کریں، یعنی اللہ اکبر، جو ابھی میں نے بتایا جو حدیث میں ذکر آیا، اللہ اکبر کہیں آپ، اور جب اللہ اکبر کہیں تو رفع الیدین کریں۔ کیا کریں؟ رفع الیدین کریں آپ، یعنی دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے کے برابر اٹھائیں یا کان کے لو کے کیا ہے برابر، کان چھونا نہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا ایسے کر کے کیا ہے رفع الیدین کرتے ہیں۔ رفع الیدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھ کو اٹھانا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ رفع معنی اٹھانا، یدین معنی دونوں ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھ کو اٹھانا، یہ رفع الیدین ہے۔ اور پوری نماز میں چار جگہوں پہ رفع الیدین کیا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سنت کے تارک ہیں، سنت کو نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دونوں کندھے یا کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیا ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کیا ہے کہنا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کیا ہے پڑھنا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اعوذ باللہ تعوذ آپ نے پڑھ لیا، اور تعوذ سے مراد کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور تسمیہ سے مراد کیا ہے بسم اللہ ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اور جب اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد کیا کرنا سورۃ الفاتحہ پڑھنی، اور سورۃ فاتحہ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ سورت اتنی اہم سورت ہے، ہر نمازی کو بلکہ ہر مسلمان کو یہ سورت کیا ہے یاد ہونی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کی کیا ہے تلاوت کرے، اور میں نے اشارہ کیا کہ جو 2 رکعت والی نماز ہے یا 1 یا 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو شروع کی 2 رکعتوں میں یاد رکھیں، شروع کی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ دیگر سورت پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو بقیہ رکعتوں میں صرف کیا ہے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کبھی
سورۃ الفاتحہ کے علاوہ دیگر سورت بھی کیا ہے بقیہ رکعتوں میں بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک دو اور نقطہ بیان کر کے میں آج کا درس یہ ختم کروں گا، بقیہ جو بات ہوگی انشاءاللہ اگلے درس میں کیا ہے کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ چھٹا کام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی اور کیا ہے 2 رکعت میں کسی اور سورت کو بھی کیا ہے پڑھ لینا۔ اس کے بعد کیا ہے 7واں کام یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت کی تلاوت کے بعد بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے یا ایک کوئی اور سورت اس کے ساتھ پڑھ لیے تو اس کے بعد کیا ہے معمولی سی خاموشی کیا ہے اختیار کریں، اور پھر رفع الیدین کہہ کر آپ کہاں چلے جائیں؟ رکوع میں چلے جائیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اور کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد بعض اہل علم کے قول کے مطابق معمولی سی کیا ہے خاموشی کیا ہے اختیار کرنے کے بعد کیا ہے دونوں ہاتھ کو اٹھائے، جیسے تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا ہے اسی طرح ہاتھ اٹھا کر کیا ہے اللہ اکبر کہے، اور پھر آدمی کیا ہے رکوع میں چلا جائے، آدمی کیا ہے رکوع میں چلا جائے۔ اور یاد رکھیے رکوع میں جانے کے بعد بہت غلطی ہوتی ہے، بات دیکھیے گا کہ بعض لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں رکوع میں رہتے ہیں سر ان کا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، سر اور پیٹھ دونوں کیا ہے رکوع میں برابر ہو، ایک دم مسطح ہو، برابر ہو، تب جا کے آپ کا رکوع ہوگا، ورنہ رکوع کیا ہے نہیں ہوگا۔ اور رکوع میں آپ کے دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہوتی ہیں نا ان کو کیا ہے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر جب رکوع میں جائیں تو ہم لوگ کیا ہے گھٹنا کو پکڑتے ہیں نا، پکڑتے ہیں تو دونوں گھٹنے کو دونوں ہاتھ سے پکڑے، جو انگلیاں ہونی چاہیے نا وہ بند نہیں ہونی چاہیے، وہ کیا رکوع میں پھیلی ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے۔ اس طرح کیا ہے آپ دونوں کیا ہے گھٹنے کو پکڑے اور پھر کیا ہے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اور بھی رکوع میں پڑھی جانے والی اور بھی دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دونوں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کیا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمت، یہ دعا بھی رکوع میں پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح کیا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی کیا ہے رکوع میں پڑھنا، جو ہم لوگ نہیں جانتے، ہم لوگ صرف ایک جانتے ہیں سبحان رب یہ اعلیٰ کیا ہے جانتے ہیں، اور کیا ہے یا سبحان ربی العظیم یہ جانتے ہیں، بقیہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ 7واں کیا ہے کام کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد رکوع کرنا ہے، اور یہ جان لیا آپ نے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع یہ زیادہ اہم ہے۔ اس میں زیادہ کیا ہے غلطی کرتے ہیں لوگ، ٹھیک سے کیا ہے رکوع نہیں کرتے ہیں، ٹھیک سے اپنے گھٹنے کو نہیں پکڑتے ہیں، انگلی کیسے ہونی چاہیے وہ نہیں جانتے، ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے رکوع سے کھڑے ہو جائیے، رکوع سے کھڑے ہو جائیے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کیا ہے کھڑے ہو جائیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے اگر آپ مقتدی ہیں اور امام بھی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا کیا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے اٹھنے کے بعد کیا ہے پڑھنی ہے۔ اور پھر جب رکوع کے بعد بھی کیا ہے یاد رکھیں رکوع کے بعد جب کھڑے ہو اس وقت بھی رفع الیدین کرنا ہے، اس وقت بھی کیا ہے رفع الیدین کرنا ہے، جس طرح شروع میں آپ نے رفع الیدین کیا ہے اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی کیا ہے رفع الیدین کرنا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ جب رکوع سے اٹھیے تو پہلے کھڑے ہو جائیے ٹھیک طریقے سے، پھر کہاں جانا ہے سجدے میں جانا ہے، ایسا نہیں کہ ٹھیک سے کھڑے نہیں ہوئے اور فوراً کیا ہے سجدے میں چلے گئے، یہ کیا ہے درست نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا کہ اعتدال کیا ہے واجب ہے، ضروری ہے، اس پر کیا ہے توجہ کیا ہے بہت ہی کیا ہے دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے آج کے درس میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف یہ باتیں بتلائی گئیں، 8 چیزیں 1 منٹ میں پھر سے دہرا دوں کہ اگر آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس نماز کی نیت کیجئے جس نماز کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیے، اس کے بعد ثنا پڑھیے، اس کے بعد اعوذ باللہ تعوذ پڑھیے، اس کے بعد تسمیہ، اور میں نے بتلایا کہ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، بسم اللہ سے مراد تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، بیرا سورۃ الفاتحہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے،
سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ رکوع کریں، اور رکوع کیسے کریں، رکوع میں کون سی دعا پڑھیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں، امام کیا کہے، مقتدی کیا کہے، اور کیسے اعتدال کے ساتھ سیدھے کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آدمی کو کہاں جانا چاہیے، سجدے میں جانا چاہیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ انشاءاللہ سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، کن اعضاء پہ، کن جسم کے اعضاء پہ سجدہ کیا جائے گا، سجدے کی حالت میں کن جسم کے اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ یہاں سے باتیں کیا ہے آئندہ درس میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور خاص طور سے نماز کی محبت کیا پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی نمازوں کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔